السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور میری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے اسماء الحسنی کے معارف کے تعلق سے۔ تصوف کی خاص مجلس ہے، جو بھی گزر رہی تھیں وہ تمام کے تمام تصوف ہی کے خاص مجالس تھیں، اور آئندہ بھی آنے والے مجالس انشاءاللہ العزیز ساری کی ساری تصوف کی ہوں گی۔ اس کے اندر اکابرین بزرگوں کے اپنے حالات، اپنے خیالات، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بندوں کی اصلاح کے لیے جو کچھ کہ ہے وہ موضوعات آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کے مقدس نام کے رموز اور ان کے معارف، اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی کڑی کی یہ مجلس جو ہے آپ کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بھائیوں، جب ایک بندے کو بخار ہو تو ڈاکٹر اسے اینٹی بایوٹک ادویات اور 4-5 دن تک کی جو ہے پرہیز کی غذا اور آرام کی جو ہے ہدایت کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 5 دن کی بجائے 2 دن دوائی استعمال کرے تو اسے تیسرے دن بھی پھر بخار ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کہ وہ جو بیکٹیریاز جو اندر ہوتی ہیں، انفیکشن جو اندر ہوا ہوتا ہے، وہ اتنی جلدی ختم ہونا مشکل ہے، تو پھر سے واپس جو ہے وہ انفیکشن بڑھے گا اور بخار آئے گی۔ یہ ڈاکٹروں کا اپنا تجربہ ہے، ذاتی تجربہ ہے، اور یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے۔ ڈاکٹر اسے
نئے سرے سے 5 دن کی ادویات پھر سے کھانے کو کہیں گے۔ جس کا ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے اس کو تقریباً 90 ٹیکے لگتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ درمیان میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھی ناغہ ہو گیا تو پھر نئے سرے سے ٹیکے لگوانے پڑیں گے۔ 90 ٹیکے ایک مقررہ مقدار ہے، اگر یہ مقدار پوری ہوگی تو بیماری ختم ہوگی، ورنہ آدمی موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ ٹیوبرکلوسس یعنی تپِ دق کے مریضوں کو متواتر 9 مہینوں تک دوائی لینی پڑتی ہے۔ اگر ایک وقت بھی ناغہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ پہلے والی دوائی ختم، اب پھر نئے سرے سے دوائی شروع کی جائے گی۔ اسی طرح اگر اللہ کے نام کی برکت معلوم کرنی ہو تو اس کی بھی ایک مقدار ہے۔ جب ہم اللہ کے نام کو اس مقدار کے مطابق دل سے گزاریں گے تو پھر دل کی بیماریاں دور ہوتی جائیں گی اور اس کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک مثال عرض کیے دیتا ہوں، اگر پانی کی جو ہے 20 جو نلکا ہوتا ہے وہ لیک ہو اور قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا ہو تو وہ پانی کا قطرہ چپس یا پتھر کے فرش پر بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ جب ایک ہی جگہ پر وہ ٹپکتا رہے ایک عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے تو ٹائلز اگر وہاں ہے یا پتھر ہے یا کانکریٹ ہے، کچھ بھی ہے، تو وہاں ٹپکنے کی وجہ سے وہاں ہلکا سا سوراخ بنتا چلا جائے گا اور وہ جگہ جو ہے نم ہوتے ہوتے جو ہے خراب بھی ہو جائے گی۔ اب بتائیے کہ اگر پانی کا قطرہ تواتر کے ساتھ بار بار ٹپکے تو وہ پتھر میں بھی راستہ بنا سکتا ہے۔ کیا اللہ رب العزت کا مبارک نام اگر بار بار بندے کے دل پر پڑے تو کیا یہ اس کے دل میں راستہ نہیں بنا سکتا؟ جی ہاں، یہ بھی دل میں جو ہے راستے بنانے کی پوری قوت اور طاقت رکھتے ہیں، مگر ہم اس کا ذکر بار بار نہیں کرتے۔ آج کل کے سلوک سیکھنے والے بھی بڑے جو ہے کیا کہتے ہیں کاہل اور سست ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ مراقبہ کیا ہے، کہتے ہیں یاد ہی نہیں رہا، دقت ہی وقت ہی نہیں ملتا۔ حضرت سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ شہر فاس کے مشہور ولی اللہ گزرے ہیں۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں تک مراقبہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اس مراقبے میں ان کو اللہ کی طرف سے معرفت کا وہ نور نصیب ہوا کہ ان کے چہرے پر اتنی نورانیت تھی کہ لوگ ان کے چہرے کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ چنانچہ جب وہ لوگوں میں آتے تھے تو اپنے چہرے کو چھپاتے تھے۔ عبد المجید نامی ان کا ایک خادم تھا، اس نے ان کی کئی سال خدمت کی۔ ایک دن حضرت اس سے بڑے خوش ہوئے اور دعائیں دینے لگے۔ اس نے موقع پا کر عرض کیا، حضرت آپ کے چہرے کا دیدار کیے ہوئے بہت مدت گزر چکی ہے، اب میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے چہرے کا دیدار کر لوں۔ آپ اس وقت بہت خوش ہیں، لہٰذا مہربانی فرما کر اپنے چہرے کا دیدار کرا دیجئے۔ اس کے کہنے پر حضرت نے نقاب اٹھا دیا۔ ان کے چہرے کا نور اتنا تھا کہ عبد المجید اس تجلی کی تاب نہ لا سکا، چنانچہ وہ وہیں گرا اور اپنی جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر! یہ ہے اللہ رب العزت کی تجلیات بندے کے اوپر ہوں اور اس تجلی کی تاب کوئی نہیں لا سکتا، تو اندازہ کیجئے کہ وہ کیا تجلی ہوگی، وہ کیا نور ہوگا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو الحمد سیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہیں اللہ کی ایسی محبت نصیب تھی کہ جب وہ اللہ کی محبت میں روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مشک جیسی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! محبت الہی میں نکلے ہوئے آنسوؤں کی قدر دیکھو،
وہ فرماتے ہیں کہ لوگ خود ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مشک کی سی خوشبو سونگھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے منہ سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ کے منہ سے بڑی خوشبو آتی ہے، آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں؟ فرمانے لگے، میں تو کچھ نہیں رکھتا۔ اس نے کہا کہ ہمیں آپ کے منہ سے عنبر سے زیادہ بہتر خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ فرمانے لگے، ہاں، ایک مرتبہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاصم تم سارا دن اخلاص کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے ہو، کیونکہ نہ میں تمہارے منہ کو بوسہ دے دوں۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے میرے منہ کو بوسہ دیا تو اس وقت سے میرے منہ سے مشک کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ جی ہاں، محبت کا تعلق جوڑ کر تو دیکھیں، ہمیں تو نفس اور شیطان آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ ہم تو مخلوق میں ہیں، مخلوق ہی میں اٹکے پھرتے ہیں۔ ہم کیا جانیں کہ اللہ رب العزت کی محبت کا نشہ کیا ہوتا ہے۔ طالب علموں کے لیے ایک علمی نکتہ عرض کرتا چلوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے کہیں انا کا لفظ استعمال فرمایا اور کہیں نحنو کا لفظ۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جب مجرد ذات کا ذکر کرتے ہیں تو انا کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، اور جب ذات اور صفات کا تذکرہ فرماتے ہیں تو نحنو کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجرد ذات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس میری عبادت کرتے رہو۔ اور ذات اور صفات دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا تو فرمایا، یحبہم و یحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ عقل کہتی ہے کہ یوں فرمانا چاہیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، مگر نہیں، محبت چیز ہی کچھ اور ہے۔ پروردگار عالم کو اپنے اس شاخ سے اتنا پیار ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں، یحبہم، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کریں گے، وہ یحبونہ، اور یہ بندے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ اپنی محبت کو مقدم فرمایا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جان لو کہ نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ عشق کی جتنی آگ سالک کے دل میں ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر اس سے پیار فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میری طرف چل کر آتا ہے تو اگر وہ ایک قدم چلتا ہے تو میری رحمت 2 قدم آگے بڑھتی ہے، اگر وہ ایک بالشت آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ اتنا پیار بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقین کو دنیا میں 4 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ پہلا، سب سے پہلے ان کو بغیر خاندان کے عزت عطا فرماتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے عزت ملتی ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے
خواہ وہ معمولی ذات پات کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی ایسی محبت بٹھا دیتے ہیں کہ اس کو عزتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ بغیر کسب کے اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک علم کسی کو ہوتا ہے جو مدارس میں درس و تدریس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایک علم لدنی ہوتا ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، پس پا لیا انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ جس کو ہم نے اپنے پاس رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم دیا تھا۔ تیسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر مال کے رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ ظاہر میں تو فقیر ہوتا ہے مگر دل کا بڑا امیر ہوتا ہے۔ امیروں کے پاس بھی ایسے دل نہیں ہوتے جو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھا، اللہ تعالیٰ اپنے عاشقین کو چوتھا انعام یہ دیتے ہیں کہ بغیر جماعت کے ان کو انس عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا جو ہے تذکرہ جو ہے اللہ کے مبارک نام پر محنت کرنے کی وجہ سے ان کو یہ درجات عطا کیے جاتے ہیں۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور معزز خواتین، ماں بہنوں، جو موضوع جو ہے چل رہا ہے، جاری ہے، اسماء الحسنہ کے معارف کے تعلق سے، انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کی اگلی کڑی اگلی نشست میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں کو اللہ رب العزت اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، دنیا اور آخرت بہتر فرما دے، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔